الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، جو اسلام میں اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ آج کے دن خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حجت الواصلین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی نسبت سے میں نے آج کا موضوع بھی یہی رکھا، اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی جو سب سے پہلے آنے والے اور سب سے آگے سبقت لینے والے مہاجرین اور انصار، یہ 4 لوگ ہیں، اور ان چاروں میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ اسلام کی بالکل ابتدائی دنوں میں دوسرے یا تیسرے دن، بعض نے چوتھے دن، اور بعض نے یہاں تک لکھا اسی دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو کہا، سیدنا ابوبکر صدیق اسلام لائے، دار اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ ہی کی تبلیغ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the first خلیفہ آف اسلام، he preached، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ he embraced Islam straight away۔ جیسے ہی دعوت آپ تک پہنچی، آپ دعوت اسلام کو لے کر فوراً ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو السابقون الاولون میں بھی آپ آئے، مہاجرین میں سے سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی آپ شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کا حکم دیا تو آپ اس پہلے قافلے میں آپ شامل ہوئے۔ اور پھر انصار بھی ہیں، مدینہ سے وہاں تک گئے، مہاجر ہجرت کر کے وہاں تک گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ تک بھی ہجرت کی، وہاں بھی آپ پہنچے۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کو ان کو جو لقب ہے، ایک ان کا لقب حضرت عثمان کا ذو النورین ہے، اور دوسرا ایک ہجرتین ہے، یعنی 2 ہجرتیں آپ نے کی ہیں۔ تو آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری مرتبہ آپ نے ہجرت مدینہ شریف کی طرف کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت سے القابات ہیں، آج ایک لقب کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو ذو النورین کے نام سے پکارا جاتا ہے، ہی از فیمسلی نون حضرت عثمان ذو النورین، اور یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، both of them came in the نکاح of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر، یعنی ایک کے بعد دوسری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 2 صاحبزادیاں، اور یہ ایک واحد اعزاز ہے۔ This is one of the only اعزاز that سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ has. No other companion had this. This title only belonged to سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. From Adam علیہ السلام till now, till رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's 2 daughters, not a single prophet's 2 daughters came in nikah of any of their companion. کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی بھی ساتھی کے نکاح میں نہیں آئی، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام کی ذات تک۔ تو یہ اعزاز، یہ ٹائٹل صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو ذو النورین کہا، یعنی 2 نوروں کے مالک، یعنی حضور کی بیٹیاں نور تھیں، اور اللہ نے وہ دونوں کی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں لکھی تھیں، اور یہ ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو حضرت عثمان کو کنیت بھی ملی ابو عمر
بھی ملی، اور اس کے علاوہ بھی جو زمانے جاہلیت میں ابو عمر آپ کو کہا جاتا تھا، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سیدہ رقیہ سے آپ کو جو بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا نام عبداللہ، جس کی وجہ سے ابو عبداللہ آپ کی کنیت پڑی، یعنی آپ کو اس نام سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، انشاءاللہ اگلی کچھ سیشن میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ آج کے لیے ہم بس اتنا ہی کہ آپ کے جو ذوالنورین جس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے سوچا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہمارے کلاس کیا ہے کچھ بچوں نے بھی کہا کہ ذوالنورین کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بیان کریں۔ تو ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور یہ ایک واحد صحابی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، یہ ایک واحد شخص ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری آئی۔ تو یہ صرف اور صرف اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ کسی اور کو نہیں شرف بخشا اللہ نے، یہ صرف انہی کا خاصہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، اور یہی نہیں، حضور پاک نے فرمایا جب یہ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، جو دوسری جو زوجہ تھی آپ کی، ان کا بھی انتقال ہوا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش کہ میرے پاس ایک اس سے زیادہ بیٹیاں ہوتی جن کا میں شادی کرنی تھی، میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا، he said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that if I had 1,000 daughters or more than one daughter or as many daughters as possible, I would keep giving them in the nikah of Sayyidina Usman Ghani رضی اللہ تعالیٰ عنہ one after the other۔ تو یہ اللہ نے آپ کو شرف بخشا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی کے اوپر کچھ اور گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔